بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں جس نبی کا تذکرہ کر رہا ہوں، جن کا قصہ بیان کر رہا ہوں، ان کی زندگی، ان کی پیدائش، ان کا دنیا سے اٹھایا جانا اور واپس آنا سب معجزہ ہے۔ یہ اللہ کے ایک عظیم نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے آخری نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری بھی دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ پر آخری آسمانی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی۔ قرآن کریم کی سورہ مریم کی آیات 16 سے 35 کے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت مریم بیت المقدس سے متصل حجرے میں قیام پذیر تھیں۔ ایک دن وہ مسجد کے مشرقی کونے میں عبادت کے لیے تشریف لے گئیں اور پردہ کر لیا۔ حضرت مریم اس گوشے میں تنہا تھیں کہ اچانک حضرت جبرائیل امین علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے۔ حضرت مریم نے ایک اجنبی شخص کو یوں اپنے قریب دیکھا تو گھبرا گئیں اور کہنے لگیں، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو یہاں سے چلا جا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، تو مجھ سے ڈر مت، میں تو پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دینے کی خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام بہت حیران اور پریشان ہوئیں اور تعجب سے فرمایا، بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہاں بات تو یہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے اور ہم اسے اپنی قدرت تخلیق کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے تمہارے باپ آدم کو مرد اور عورت کے بغیر اور تمہاری ماں حوا کو صرف مرد سے پیدا کیا، اور اب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے چوتھی شکل میں بھی پیدا کرنے پر اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہے بغیر مرد کے پیدا کرنا۔ بیٹے کی بشارت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام پر پھونک ماری اور وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کو بچے کی پیدائش کے آثار محسوس ہونے لگے۔ جیسے جیسے پیدائش کے دن قریب آتے جا رہے تھے، حضرت مریم علیہ السلام کی پریشانی میں بہت اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو حضرت مریم علیہ السلام لوگوں کے خوف سے بیت المقدس سے تقریباً 9 میل دور جنگل کی جانب ایک پہاڑی کوہ سرا کی جانب چلی گئیں۔ یہی وہ جگہ ہے جو بعد میں بیت اللحم کہلائی۔ جب درد ذہ شروع ہوا تو حضرت مریم علیہ السلام ایک کھجور کے درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ زچگی کی تکلیف کی شدت اور دنیا والوں کے خوف نے آپ دیدہ کر دیا۔ کہنے لگی، کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور
لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی۔ انہوں نے موت کی آرزو اس لیے کی کہ وہ عزیز و اقارب، خاندان، برادری اور لوگوں کو کس طرح مطمئن کر سکیں گی جبکہ کوئی ان کی صداقت کی تصدیق کرنے والا بھی نہیں، اور آپ کی شہرت تو ایک نہایت پارسا، زاہدہ اور نیک خاتون کے طور پر تھی، لہذا یہ تصور ان کی جان کا روگ بن گیا کہ لوگ انہیں بدکار سمجھیں گے۔ ابھی حضرت مریم علیہ السلام انہی اندیشوں اور وسوسوں میں گھری ہوئی تھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے آواز دی، اے مریم پریشان نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، ذرا اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، دیکھو یہ تمہارے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا، تم اطمینان کے ساتھ یہ تازہ کھجوریں کھاؤ، چشمے کا پانی پیو اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور اگر تمہیں کوئی انسان نظر پڑ جائے تو اشارے سے کہہ دینا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں آج کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ اس وقت کی شریعت میں روزے میں کھانے پینے کے ساتھ بولنا بھی منع تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ پیغام دے کر چلے گئے اور حضرت مریم علیہ السلام کو اطمینان اور تسلی ہوئی کہ جس طرح میرا رب مجھے تکلیف میں نہیں دیکھ رہا، اسی طرح وہ مجھے لوگوں کے سامنے رسوا نہیں ہونے دے گا۔ ولادت کے 40 روز بعد جب طہارت ہو چکی تو حضرت مریم علیہ السلام اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئیں۔ لوگ نومولود بچے کو گود میں دیکھ کر حیران رہ گئے اور بدگمان ہو کر بولے، اے مریم یہ تو نے بڑے گناہ کا کام کیا، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جبرائیل امین علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ جب خاندان نے حضرت مریم کو ملامت کرنا شروع کیا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے تھے۔ جب انہوں نے لوگوں کی ملامت بھری باتیں سنی تو دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنی بائیں کروٹ پر سہارا لے کر ان کی جانب متوجہ ہوئے اور انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، انی عبد اللہ، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں، اور پھر اللہ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خوشخبری دی۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو سرکش اور نہیں بنایا، اور اللہ کی سلامتی ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا، جب میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ لوگوں نے جب نومولود بچے کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو حیرت زدہ ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ سیدہ مریم علیہ السلام پاک دامن ہیں اور یہ بچہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ اس واقعے کے بعد خاندان اور بنی اسرائیل کے سمجھدار لوگ حضرت مریم اور اس بچے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرنے لگے اور انہیں خیر و برکت کا باعث سمجھنے لگے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم گود میں بات چیت کے بعد کلام کرنے سے رک گئے تھے، پھر جب لڑکپن کو چھونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر حکمت اور دانائی کی باتیں جاری کر دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن ہی میں اللہ کی طرف سے الہام کردہ عجائبات کا نظارہ کرتے تھے۔ یہ بات یہودیوں میں پھیل گئی تو
تو انہوں نے آپ کے خلاف منصوبے بنانا شروع کر دیے۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کے لوگ آپ کی اور حضرت مریم علیہ السلام بہت عزت کرتے تھے، یہود نے آپ اور آپ علیہ السلام کی والدہ کے متعلق طرح طرح کے اعتراضات شروع کر دیے۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت زکریہ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، لیکن یہود اپنی سابقہ روایات اور عادات خبیثہ کے باعث حضرت زکریہ علیہ السلام کی نافرمانی اور ان کی تکذیب کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنی خواہشات کے مطابق تورات میں بھی بہت زیادہ رد و بدل کر لیا تھا۔ ان کے عقائد و اعمال دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ جب بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے تو حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے عزیزوں کے پاس مصر چلی گئیں۔ 13 سال بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصر سے واپس ہوئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی، معجزات سے نوازا، جن میں مردوں کو زندہ کرنا، کوڑیوں کو صحیح کرنا، مادرزاد اندھے کو ٹھیک کرنا اور بہت سے دوسرے معجزات تھے، جن کا ذکر ہم اگلے پروگرام میں کریں گے۔ یہ قصہ جاری ہے، فی الحال اجازت دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔